ایک گولڈن ورڈ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، آپ لائف میں پہلی مرتبہ سنیں گے ہاں اس کے، کیونکہ اسی کو لے کر لوگ بیچارے مشکوک ہے، شکوک و شبہات ہے، اور علم سے آری لوگ بیچارے یتیم العلم ہیں اور بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے ذرا تھوڑا سا یہ میرے ساتھ مکالمہ کرنا ہے تاکہ عوام جو ہمارے آڈینس ہیں، ویورز ہیں، وہ سنیں تو ان کے لیے مسئلہ آسان ہو۔ یہ تو سرکار کی بات ہے، سید عالم نور مجسم۔ میں بات کرنے لگا ہوں مولا حسین کی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، نواسہ رسول کی۔ نواسہ رسول کا ایک شخص، اس نے راستہ روکا، 2 محرم کو راستہ روکا، 7 محرم کو اس نے پانی بند کیا، فرات پر پہرے لگا دیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ جس نے نواسہ رسول کا راستہ روکا ہے، حسین پاک کا، امام علی مقام کا جس نے راستہ روکا ہے اور ان پر پانی کو بند کیا، یہ بندہ اچھا ہے یا برا؟ بھائی صاحب برا ہے، جس نے راستہ روکا وہ برا ہے، جس نے پانی بند کیا وہ برا ہے۔ نبی کے نواسے کے ساتھ ٹکر جو لے وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب آپ چلو وہاں کربلا میں، چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں ان کا روضہ بنا ہوا ہے، ان کا روضہ بنا۔ بات کی تھوڑی سی ذرا ہے باریک بات، لیکن سمجھیں اس کو کہ جس نے راستہ روکا، جس نے پانی بند کیا، میں بھی، آپ بھی، علیم، عامر اور میرے سمیت آپ کی جتنی ٹیم ہے اور جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا کہ یہ فیل ہی اچھا نہیں ہے۔ لیکن بھائی صاحب اس کا روضہ بنا ہے، لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ نام نامی ہے جناب حضرت حر، حضرت حر، یہ حر ہی ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کا راستہ روکا سب سے پہلے، اور واپس نہ جانے دیا، ادھر ہی رکھا، تو 7 کو پانی بند کیا۔ بالآخر 10 کو جب امام علی مقام اس کو سینے سے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کو تو نواسہ رسول نے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے کہا لگا لیا تو پھر جی ہم نے اس کا روضہ بنا دیا۔ میں نے کہا جس کو نواسہ رسول لگا لے اس کا تو روضہ بن جائے، تو جس کو رسول لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس کو حسین کا نانا لگائے، کیا تکلیف ہے تمہیں ان کے اسلام پر چیم گوئیاں کرنے کے لیے؟ پیچھے دیکھیں حضور کی حدیث سے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا۔ ہجرت جو ہے نا، ہجرت اٹس مین یہ نہیں ہے کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ، لوگ تو ایک علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے سید بن جاتے ہیں نا، یہ اس طرح کی ہجرت نہیں۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ گناہوں کی دلدل سے نکل کے جب آپ نیکیوں کی طرف آتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے کہ جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جی بے شک۔ تو اگر سے اس کے پیچھے آپ چلیں تو پھر بہت ساری باتیں ہیں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بالکل وہ معارض رہے، بدر میں، احد میں، ہر موقع پر، لیکن بات وہی ہے۔ میں نے ایک پیش خیمہ اس کا پیش کیا ہے، آپ اگر سن رہے ہیں، کسی کو اگر کوئی اپنا اس میں اعتراض ہو وہ ہمیں مطلب بتا سکتا ہے لائیو، بات تو وہی ہے نا جو آن دا کیمرہ ہوگی۔ جی بالکل۔ تو جناب امام علی مقام نے معاف کیا کہ نہیں بھائی صاحب؟ حر کو معاف کیا، معافی انہوں نے چاہی، مولا حسین نے کر دیا، بھائی انہوں نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے روضہ بنا دیا، ہم دعا کرتے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ لیکن بھائی امام علی مقام کی معافی کو آپ معافی کہو، اور جو ان کے بھی نانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب مکے میں داخل ہوئے نا، اب دیکھو جو سوال کہہ رہے ہیں کیا مقام کیا ہونا تھا کہ چونکہ حضور کے یہ جو حضرت سفیان ہے نا رضی اللہ تعالی، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے تھے، حارث کے بیٹے ہیں سفیان۔ اچھا، اس میں حضور نے فرمایا ان کو معاف نہیں کرنا۔ پہلے دیکھو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے آقا اب پھر کیا ہوا، آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ بیوی کے کہنے پر، اس کی سفارش پر اگر حضور تالیف قلوب کرتے، حضرت ام سلمہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، عالمین کی رحمت ہے، تو کیا آپ کے چچا کے بیٹے اور یہ پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن ابی جو ہے ان کو کوئی خیرات نہیں ملے گی اس سے؟ آپ کی رحمت سے حصہ ان کا کوئی نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضور نے فرمایا او مکے والوں سنو،
تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. سبحان اللہ. اب کسی کی بلا جانے کی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائیوں کے ساتھ, کسی کو کیا پتا تھا؟ جی تو یہ تو جانتے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا. اب سارے ڈرے ہوئے, ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں حضور کیا کرتے ہیں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, احباب سن رہے ہیں روزمرہ کی یہ ٹرانسمیشن, کوئی ہے بندہ اگر کمنٹ کر کے بتائے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو حاکم ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ ضیاء کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ حاکم کے لیے شرط ہے شام. اس لیے حضور کو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, تجھے جب حاکم نہیں مانے گا میں اس کا ایمان نہیں قبول کروں گا. اللہ اکبر. ماننا پڑے گا حضور زندہ ہے. پھر آگے چلیں, صرف زندہ نہیں, حاکم کے لیے ایک شرط یہ نہیں کہ زندہ بھی ہو, اس کو اختیار بھی ہو. بے اختیار حاکم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ورنہ حاکم کوئی ہے اس وقت وہ جیل کی کال کوٹری میں ہے, اختیار نہیں ہے, کسی دور میں تھا, ٹھیک ہے نا, اب قیدی کے نام سے موسوم ہے. تو بھائی صاحب حاکم ہو, زندہ ہو, پھر اس کو اختیار ہو, اختیار بھی ہو, پھر اس کو پتا ہو اپنی رائے کا. بے خبر جو ہو وہ حاکم بھی نہیں ہوتا. حاکم کو جب خبر نہیں ہے تو رائے کو کیا خبر ہوگی؟ لہٰذا ماننا پڑے گا ہمارے حضور اگر حاکم ہیں تو حضور زندہ بھی ہیں, اختیار بھی ہے, خبر بھی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو جی جیسا قبلہ مفتی صاحب آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے فتح مکہ کب ہوا یہ بھی ہمیں بتایا, اور اس کا پس منظر اسباب یہ بھی بتائے, اور آپ نے ماشاءاللہ بیت رضوان یہ بھی تفصیل سے بتایا. تو آخر میں ہم جو اینڈ پہ سبق ہے اس کے لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فتح مکہ کے نتائج کے بعد جو آج کی امت ہے اس کے لیے کیا سبق ہے؟ بے شک جی,